ہے جناب علی انوار جعفری صاحب، محسن جعفری صاحب سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لیں، اور دیگر جو متعلقین ہیں، اہل محلہ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ مجلس سیوم برائے ایصال ثواب قرار حیدر المعروف جان جرولی مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے روضہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام میں منعقد ہونے جا رہی ہے۔ میں تلاوت کے لیے گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب خمینی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے باضابطہ طور پر مجلس سیوم کا آغاز کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعبد
ذو العزف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
جزاک اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ خمینی صاحب۔ تلاوت کلام ربانی سے باضابطہ طور پر مجلس سیم برائے ایصال ثواب جناب کرار حیدر المعروف جان جرولی مرحوم کا انعقاد ہو چکا ہے۔ میں پیشخوانی کے لیے گزارش کروں گا محترم ابوذر جرولی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ کس سے بہتر صلوات پڑھ دے بر محمد و چار مصر بطور خاص محترم۔ اے فاطمہ زہرا تیرا پیارا نہیں ہوتا، اے فاطمہ زہرا تیرا پیارا نہیں ہوتا، مسجد میں اذانوں کا یہ نعرہ نہیں ہوتا۔ اچھا ہوا سورج کو دعا دے گئی زینب، اچھا ہوا سورج کو دعا دے گئی زینب، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں ہو، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں ہوتا۔ اچھا ہوا سورج کو دعا دے گئی زینب، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں ہوتا، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ یہ ذکر ہوگا چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یہ ذکر ہوگا چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا، چھری زباں پر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا ابوذر بھائی کہ نبی کی ایک ہی بیٹی ہے فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، نبی کی ایک ہی بیٹی ہے فاطمہ زہرا، تمہارے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں حیدری۔ سرکار یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ علی کے بغض کا بیمار ہے تو جو کر لے، تو جو کر لے، علی کے بغض کا بیمار ہے تو جو کر لے، دوائیں مہنگی بکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، دوائیں مہنگی بکھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بآواز بلند صلوات۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں عامر بھائی کہ علی کے آخری بیٹے سے بچ نہ پائے گا، بچ نہ پائے گا۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔
اس سے بہتر صلوات پڑھ دے بر محمد. کہ علی کے آخری بیٹے سے، علی کے آخری بیٹے سے بچ نہ پائے گا، ادھر ادھر بھی سلانے سے ہوگا، کچھ نہیں. کہ علی کے آخری بیٹے سے بچ نہ پائے گا، ادھر ادھر بھی سلانے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. بآواز بلند صلوات پڑھ دے. آخری میں 2-3 بند مصائب کے سن لیجیے. بہتر صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. پتھر ہٹا کے لاش سے، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے یہ کہا، کیا تم میرے حسین ہو. کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، ہے کیا تم میرے حسین ہو. ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاشا دشت میں پامال کر دیا، پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، ہے کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو. ارے کرتا رہا ہے ذبح کی کوشش کہاں کہاں، خنجر پہ ہے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان، کرتا ہے کس طرح سے کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا، ہے کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو. ارے کیا لے گئے ہیں لوٹ کے سب کچھ یہ اشکیاں، تن پر بچا ہے ماں کا یہ کرتا سلا ہوا، نکلے تھے جب خیام سے یہ حال تو نہ تھا، ہے کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو. جزاک اللہ ابو ذر ولی صاحب.
بہترین کلام آپ نے بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں بالخصوص نوحہ بی بی زینب کے حوالے سے پیش کیا، اور میں گزارش کروں جناب محمد منہال صاحب سے تشریف لائیں، اور اس کے بعد علی انوار جعفری صاحب بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ مولانا موصوف موجود ہیں، گزارش ہے کہ تھوڑا اختصار سے کام لیا جائے تاکہ مجلس اپنے وقت پر تمام ہو سکے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک مطلع چند شعر ملاحظہ فرمائے لیں بطور ثواب۔ چلو سوال کرو کربلا سے ملتا ہے، چلو سوال کرو کربلا سے ملتا ہے، چلو سوال کرو کربلا سے ملتا ہے، در حسین سے مانگو خدا سے ملتا ہے، در حسین سے مانگو خدا سے ملتا ہے، یہ کربلا ہے اندھیرے یہاں نہیں بستے، یہ کربلا ہے اندھیرے یہاں نہیں بستے، یہاں چراغ گلے خود ہوا سے ملتا ہے، یہاں چراغ گلے خود ہوا سے ملتا ہے۔ اور خاک شفا کے حوالے سے شعر ملاحظہ فرمائیں۔ قبول ہوں گے یہ سجدے یقین ہے مجھ کو، قبول ہوں گے یہ سجدے یقین ہے مجھ کو، یہ سر نماز میں خاک شفا سے ملتا ہے، یہ سر نماز میں خاک شفا سے ملتا ہے۔ اور شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ سکھائی ہم کو انیس و دبیر نے اردو، سکھائی ہم کو انیس و دبیر نے اردو، وہی ادب ہے جو فرش عزا سے ملتا ہے، وہی ادب ہے جو فرش عزا سے ملتا ہے، عزائے شاہ کے دشمن کا دیکھ لو شجرہ، عزائے شاہ کے دشمن کا دیکھ لو شجرہ، کبھی یزید کبھی حرملہ سے ملتا ہے، کبھی یزید بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بہت شکریہ جناب محمد منہال صاحب، اور میں آخر میں گزارش کر رہا ہوں جناب علی انوار جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ آپ آ جائیں، حسن زید صاحب سے میں نے اجازت لے لیا۔ ہاں، بر محمد و آل محمد صلوات۔
حاضرین مجلس السلام علیکم. آپ سب آمادہ ہیں اور ذاکر محترم تشریف فرمائیں. بہر طور 2-3 اشعار. جب پہلا کلام کبھی کہا تھا تو مطلع پیش خدمت ہے. عجیب مطلع ذہن میں آیا تھا رسول خدا کو مخاطب کر کے کہ دستے سرکار میں پڑھتے ہوئے کلمہ دیکھا. دستے سرکار میں پڑھتے ہوئے کلمہ دیکھا. سنگریزے تھے ترابی تو یہ جذبہ دیکھا. دستے سرکار میں پڑھتے ہوئے کلمہ دیکھا. سنگریزے تھے ترابی تو یہ جذبہ دیکھا. اور جنبش لب سے بھی پہلے پلٹ آیا سورج. جنبش لب سے بھی پہلے پلٹ آیا سورج. نہ صحیح کن فیکن زور ارادہ دیکھا. جنبش لب سے بھی پہلے پلٹ آیا سورج. نہ صحیح کن فیکن زور ارادہ دیکھا. اور تیری قربانیوں ایثار کے آئینے میں دیکھنا چاہا تو شبیر کا چہرہ دیکھا. تیری قربانیوں ایثار کے آئینے میں دیکھنا چاہا تو شبیر کا چہرہ دیکھا. اور سرکار کی خدمت میں ہے تو تیرے گلدستے میں حسنین سے 2 پھول کھلے. تیرے گلدستے میں حسنین سے 2 پھول کھلے. کبریائی کا چمن ہم نے نکھرتا دیکھا. تیرے گلدستے میں، اور تسلسل سے دوسرا شعر. تیرے گلدستے میں حسنین سے 2 پھول کھلے. کبریائی کا چمن ہم نے نکھرتا دیکھا. اور گلدستہ حق سے جو اٹھی بوئے وفا. چہرہ حضرت عباس ابھرتا دیکھا. چہرہ حضرت عباس ابھرتا دیکھا. اور ہم نے جس رخ سے رخ احمد مرسل دیکھا بس فقط حیدر کرار کا چہرہ دیکھا. بس فقط حیدر کرار کا چہرہ دیکھا. اور مقطع تو نہیں تھا بس کیونکہ پہلا کلام تھا تو پہلی کوشش میں عطائے اسد اللہ ہوئی. میں نے ذکر بنی ہاشم کا کرشمہ دیکھا. میں نے ذکر بنی سبحان اللہ سبحان. بہت شکریہ علی انوار جعفری صاحب. اور میں گزارش کروں گا خطابت کے لیے عالی جناب مولانا سید حسن ظہیر صاحب قبلہ سے. جیسا کہ حسن ظہیر صاحب یہاں پر موجود ہیں اور کرار حیدر صاحب سے ان کے بھائی بھی تائید کریں گے. ان کے تمام خاندان کے افراد یہاں پر موجود ہیں. ان کی بیٹیاں اور ان کے داماد یہاں پر نہیں ہیں. تو حسن ظہیر بھائی، عم محترم جناب کرار حیدر صاحب الحمدللہ 14 معصومین کی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف تھے. اور کچھ عمل انہوں نے اس طرح کے انجام دیے جس کے میں سمجھتا ہوں کہ اہل خانہ بھی گواہ نہیں ہوں گے. حسن ظہیر صاحب جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں. انہوں نے چھپ چھپ کے کافی ایسے لوگوں کی مدد کی جو اس وقت الحمدللہ بڑے نام نہاد افراد ہیں. لیکن بہرحال کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے جب حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی روح سے ہمیں ہر غم اور خوشی میں ان افراد کے ساتھ ضرور کھڑا ہونا چاہیے جنہوں نے ہمارے وقت پہ کھڑے ہیں. بہرحال یہ وقت ہے، گزر جاتا ہے. اور حسن ظہیر صاحب سے میری اس سلسلے میں کافی بات ہوئی. ان کے اہل خانہ کے درمیان بھی بات رکھی گئی. بہرحال ان کے لیے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب کرار حیدر جان جرولی ابن غلام موسیٰ مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاتحہ.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ولبیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون. ایک صلوات بھیج دیں. عزیزان گرامی، بے پناہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کے احسال ثواب کی مجلس ہے. افراد خاندان بھی جمع ہیں، محلے والے بھی جمع ہیں، اور یہ جو کلمات میں اس وقت چینل کے سامنے کہہ رہا ہوں اور جو لوگ اپنے گھروں میں مجلس سن رہے ہیں، ان کو بتا دوں کہ یہ جو کلمات میں کہہ رہا ہوں نہ اس کا انکار محلے والے کر سکتے ہیں، نہ یہ سماج کر سکتا ہے، نہ یہ خاندان کر سکتا ہے. اللہ غریق رحمت کرے ہمارے جان بھائی کو، اور جس کی محبت میں زندگی گزاری تھی اللہ کرے انہی کے جوار میں ان کو جگہ ملے. ایک درود بھیج دیئے محمد و آل محمد. دیکھیے، مر جانا سب کی قسمت میں، بچے گا کوئی نہیں. جو بھی آیا ہے وہ انجام کار اس کو مرنا ہی ہے. جو بھی آیا ہے، لاکھ کوششیں ہوئیں، لاکھ کاوشیں کی گئیں، لاکھ جستجو کی گئی، لاکھ تھیوریاں لگائی گئیں، لاکھ کوششیں کر کس طرح موت کے اوپر قابو پا لیا جائے، لیکن تمام کوششیں ابھی تک سوائے مرضی خدا کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا. جتنی کوششیں تھیں وہ سب رائے گئیں. موت آنی ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کا شکر ہے اہل بیت علیہ السلام کی ڈہوڑی سے وابستہ مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ موت مر جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت مر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا نام. تو اب جب موت مر کے جانے کا نام ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کا نام ہے، تو ہمارے لیے ایک سکون کا سبب ضرور ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان گودوں کو اللہ جزا دے اور ان آغوشوں کو جزا دے. اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو طول عمر عطا ہو، اگر وہ مر گئے ہیں تو انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ ملے کہ جنہوں نے ہم لوگوں کو آنکھ کھلتے ہی، شعور جاگتے ہی یا حسین سے بھی آگاہ کر دیا یا علی سے بھی آگاہ کر دیا. دیکھیے، مر جانا سب کی قسمت میں، بچے کا کوئی نہیں. اب 900 برس کی عمر پانے کے بعد مر گئے لوگ، 950 سال تک زندگی پانے کے بعد مر گئے لوگ، 1000 برس کی عمر پانے کے بعد بھی لوگ مر گئے. بچنا کسی کو نہیں ہے، لیکن ہم خوش نصیب یہ ہیں کہ ہم جب مریں گے، جہاں دنیا چھوڑ رہی ہوگی وہاں 1 2 نہیں 14 سہارے ہوں گے جو انتظار کر رہے ہیں. 14 سہارے. دیکھیں، میں بہت اچھا خطیب تو نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی آل محمد علیہ السلام کی عظمتوں کو محسوس کرتا ہوں تو بے ساختہ آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس عالم اسباب میں اللہ نے ہم کو وہاں بھیجا جہاں حق کے سلسلے میں ہم کو جستجو نہیں کرنا پڑی. کیا خوش نصیبی ہے
کہ اللہ کا شکر ہے آنکھ کھلتے ہی امام حسین علیہ السلام کا نام بھی زبان پر جاری ہو گیا، یا علی کہا تو خوش سکون ہوا۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں۔ اب دیکھیے میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، ایک حدیث کو سرنامہ سخن کے طور پر جیسے وہ اصول ہے عرض کیا، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یا علی تم کامیاب اور تمہارا شیعہ کامیاب۔ تو علی کی کامیابی کا تو کوئی جواب ہی نہیں، یعنی علی کی کامیابی پہ جتنا بولیے اتنا کم ہے۔ اما اس ذات مقدس کی کامیابی پر کیا زبان کھولی جائے جو آیا ہو تو اللہ کے گھر میں، اور جو دنیا سے گیا ہو تو اللہ کے گھر سے، اور خود کہتا ہوا گیا کہ اللہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، تو اس کی کامیابی پہ کوئی گفتگو کرنا ہی بیکار ہے۔ آپ مختلف جہت سے، مختلف نہج سے، مختلف راستوں سے اور مختلف رخوں سے آپ مولائے متقیان کے کمالات کو سنا کرتے ہیں۔ مجھ جیسا جاہل کیا اس ذات مقدس کے لیے عرض کرے، بس اتنا جانتا ہوں کہ علی کی سب سے بڑی کامیابی جو ابھی تک نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ آج سے 1400 سال پہلے جس موضوع کے اوپر مولا علی نے بولا اور جو کچھ بولا اور جتنا بولا، 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس موضوع پر لوگ بولنے والے وہی بول رہے ہیں جو علی بول چکے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیے، کبھی دیکھیے، میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے سامنے مائک لگا ہوا ہے، میں آپ سے سوال کروں کہ حضرات آپ میں کون ایسا ہے جو اس کی 10 کوالٹیز بتا دے، تو بھیا جلدی جلدی 2-3 تو جھونک میں بتا دوں گا، میں بھی بتا دوں گا، آپ لوگوں میں بھی بتا دیں گے، لیکن 4تھی 5ویں 6ٹھی 7ویں کے لیے دماغ لگانا پڑے گا، اور کون سی کوالٹی ہے اس میں، اور کیا خصوصیت ہے، اور کیا خصوصیت ہے، اور پوری طرح برین کا استعمال کر دماغ کا استعمال کر کے اگر آپ نے 10 کوالٹیز بیان کر دیں کہ مولانا صاحب اس مائک کی یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، تو آپ بھیا مطمئن ہو کر نہ بیٹھیے گا، ہو سکتا ہے اسی مجمع میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور کہے بھائی معاف کرنا یہ 8ویں غلط ہے، یہ 6ٹھی غلط ہے، اور بھائی ایک بات بھول گئے آپ، 11ویں خصوصیت یہ بھی ہو سکتی ہے، 12ویں یہ بھی ہو سکتی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں توجہ دیئے گا۔ آج تک جتنے بھی ڈسکوریز ہوئی ہیں، جتنے بھی انوینشنز ہوئے ہیں، یا آپ وہ سب ڈسکوری انوینشنز کو جانے دیجئے، آپ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیے کسی مفسر کی، جس وقت آپ تفسیر پڑھیں گے نا تو بڑی محنت کر کے پوری زندگی گزار کر مفسر پوری اسٹڈی کرتا ہے، تمام کتابوں کو دیکھتا ہے، اس کے بعد میں ایک تفسیر لکھتا ہے۔ اب جب آپ پڑھیے گا تو آپ کو حیرت ہوگی، اس کے علم کا کلمہ پڑھیں گے، کیا عالم تھا، کتنا قابل آدمی تھا، لیکن آپ دوسرے کی تفسیر اٹھا لیجئے، اس کے بعد والے کی، مولوی صاحب اس کے بعد والے کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، اب اس کی تفسیر پڑھنا شروع کیے، اب وہ کہے گا ہاں حضرات اس آیت کے سلسلے میں وہ جو پہلے مفسر تھے انہوں نے لکھا تو ہے، لیکن ممکن ہے کچھ ان کو مغالطہ ہو گیا ہو، وہ یہ نہیں ہے یہ ہے۔ مفسرین کے اختلافات کو اگر آپ دیکھیے گا تو آپ میری بات کی تائید کریں گے کہ ہر مفسر نے، ہر آنے والے مفسر نے گزرے ہوئے مفسر کو کنڈم کیا ہے، کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے، مطلب حد میں رہ کر کہ ہاں یہ یہاں پر یہ مناسب نہیں تھا، یہاں پر یہ مناسب نہیں تھا، یہاں پر یہ مناسب نہیں تھا، اس کی جگہ یہ روایت زیادہ مناسب ہے، یہ واقعہ زیادہ مناسب ہے، یہ وجہ نزول یہ ہے، یہ واقعہ وجہ نزول ہے، تو اختلاف آپ کو ملے گا۔ آپ مولائے متقیان کا کمال دیکھیے، آج سے 1400 سال پہلے اگر علم پر مولا علی بولے ہیں اور 10 پوائنٹ علم کے بتائے ہیں، اگر موت کے اوپر مولائے متقیان نے گفتگو فرمائی ہے اور 10 کوالٹیز بتائی ہیں کہ موت ہوتی کیا ہے، اگر حیات کے اوپر مولائے متقیان آج سے 1400 سال پہلے بولے ہیں اور 10 کوالٹیز بیان کی ہیں، اگر عدالت کے اوپر، اگر وحدانیت کے اوپر، اگر توحید کے اوپر، اگر رسالت کے اوپر، اگر قیامت کے اوپر، کسی بھی موضوع کو لے لیے، آپ تجلیات حکمت کو دیکھ لیے، نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی بھی موضوع کے اوپر اگر علی بولے اور 10 کوالٹیز اس کی بیان کر دیں تو بھیا 1447 چل رہا ہے،
چاہے علی سے محبت کرنے والا ہو یا علی سے دشمنی رکھنے والا ہو، جتنا بڑا مفکر، جتنا بڑا عالم ہوگا، جب بھی اس ٹاپک پہ بولے گا تو وہی بولے گا جو علی بول چکے. درود بھیج دیے محمد وآل محمد. یہ مولائے متقیان کا کمال ہے. عقلیں حیران ہیں، عقلیں حیران ہیں. ہم خوش نصیب یہ ہیں کہ وہ ہمارا پہلا امام ہے. ہم خوش نصیب ہیں. اکثر لوگ دیکھیے، یہ چونکہ چینل کے ذریعے بہت دور تک میسج جا رہا ہے اور یہ مجلس جا رہی ہے، میں عرض کروں اکثر مقرادیت کا شکار لوگ، یا مقرادیت کا شکار کیا پتہ نہیں کیا، ذکر آل محمد علیہ السلام سے عظمت اہل بیت کو لے کر نہ جانے دل میں کیا کدورت ہے ان لوگوں کے، کہ کبھی کبھی مہین کام کیے جاتے. ہاں، یہ ہمارے محلے کی زبان ہوتی ہے، جو ہاں، چاہے راجو بھائی، چاہے رئیس منزل ہو، چاہے مفتی گنج ہو، کہ کچھ مہین کام ہوتے ہیں. انہی مہین کاموں میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب پہلے معرفت تو حاصل کیجئے. آپ مولا علی کیا کہنا اس عظیم ذات کا، پہلے معرفت حاصل کیجئے. بھئی آقا حسین کی معرفت حاصل کیے، اس فضائل سے کیا فائدہ جبکہ آپ کو معرفت نہیں. تو بھئی آپ بیوقوف نہ بنائیے. آپ کو کب معرفت حاصل ہے؟ سوال اس بات کا ہے، آپ جو یہ بقرادیت فرما رہے ہیں، آپ جب یہ بقرادیت فرما رہے ہیں تو آپ کو کون سی معرفت حاصل ہے؟ اما آپ پدی کے شوربے ہیں. بڑے 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 جب نہ سمجھ پائے کہ علی کتنے بڑے ہیں. ہاں، ہمیں کیا معلوم کتنی معرفت ہونا چاہیے. ہم کیا جانے کہ علی کون ہے. اما سلمان تو سمجھ نہ پائے کہ علی کون ہے. ابو ذر تو سمجھ نہ پائے کہ علی کون ہے. جناب میثم تو سمجھ نہ پائے کہ علی کون ہے. آل محمد علیہ السلام کا مرتبہ، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیے ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پائے. اور میں ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے کہ بڑے بڑے سمجھ نہ پائے کہ آل محمد کون. ایک شخص ہے، اس صحابی کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں کہ بڑی معتبر شخصیت ہے، اور اکثر اس سے حوالہ جات بھی اگر آپ دیکھیے گا تو بہت سے حوالے مستند رائٹرز نے لیے ہیں. ابو ہاشم نام ہے. ابو ہاشم یہ وہ شخصیت ہے اور قابل احترام شخصیت ہے، اور ہم سب کے سروں کا تاج ہے. بے شک یہ معصوم نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ 4 معصوم کا صحابیت کا شرف پائے ہوئے ہیں. 4 معصومین، امام علی رضا علیہ السلام، امام تقی جواد علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، اور امام حسن عسکری علیہ السلام. 4 معصومین کی صحابیت کا شرف پائے ہوئے ہے. بڑی آسانی سے میں پڑھ رہا ہوں، بڑی آسانی سے آپ سن لیں. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں، ایک بار نجف اشرف میں آیت اللہ سیستانی سے کسی کی ملاقات ہو جائے اور خدا نخواستہ فوٹو کھنچ جائے تو آپ دیکھیے زیارت کے بعد وہ بھول جائے گا کون سا روزہ اور کہاں کی زیارت. اپنے گھر میں بڑا سا، ہاں یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. ایک بڑا سا فوٹو جو سیستانی صاحب کے ساتھ والا ہوگا وہ اپنے ڈرائنگ روم میں لگائے گا، اور ہر آنے والے سے کہے گا ارے کربلا گئے تھے، سیستانی صاحب سے ملاقات ہوئی. میں جو کہہ رہا ہوں، ابو ہاشم ہو یا میثم ہو، ان کی عظمتیں اسی وقت سمجھ میں آئیں گی جب یہ مثال آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ایک فوٹو درود بھیج دیے محمد وآل محمد. ایک فوٹو اپنے مرجع کے ساتھ، نائب امام کے ساتھ، اگر ایک فوٹو آپ کا آ گیا تو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے فخر کا سبب ہو. اور کوئی شخص، کوئی شیعہ ایسا ہو جو 4 معصومین کے ساتھ مسلسل رہا ہو.
4 معصومین کے ساتھ مسلسل رہا ہو اور ان صاحبان عصمت کے ساتھ رہا ہو جہاں نجاست آ ہی نہیں سکتی، جہاں نجاست آ ہی نہیں سکتی، کیا عالم ہوگا؟ ارے جس نے سرکار امام رضا کو سنا ہو، جس نے سرکار امام تقی جواد کو سنا ہو، جس نے امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہو. اب 11ویں امام کا دور ہے، ابو ہاشم کا بڑھاپا ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا سن اللہم صلی اللہ محمد 24 یا 25 برس، اس سے زیادہ نہیں، 24 یا 25 برس کا سن ہے. اور وہ ضعیف آدمی کمر جھکی ہوئی امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آیا ہے اور کہا مولا یہ قرآن کا وارث اللہ نے کن کو قرار دیا ہے؟ کہ تم نہیں جانتے ہو؟ کہا نہیں مولا، اگر معلوم ہوتا تو سوال نہ کرتا. کہ جو تمہارے سامنے تمہارا امام کھڑا ہے یہی تو وارث قرآن ہے. کہا مولا آپ کہاں، ہمارا ہی گھرانہ وارث قرآن ہے. تو اب چونکہ مسلسل اس گھرانے سے وابستہ تھا، ایک بار صورت دیکھی بڑی حسرت سے اور پھر سر جھکا کے رونے لگا. کبھی کبھی خوشی کبھی آنسو آتے، رونے لگا. جب امام نے اس کو روتا ہوا دیکھا تو آگے بڑھے، کاندھے پہ ہاتھ رکھا. خیریت تو ابو ہاشم، تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا کچھ نہیں، بس ایک دم سے خیال آیا کہ کاش ان دنیا والوں کو آپ کی لوگوں کی عظمتوں کا پتہ ہوتا تو نہ یہ ظلم کر رہے ہوتے، نہ یہ قتل کر رہے ہوتے، نہ یہ زہر دے رہے ہوتے، نہ قید خانوں کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھول رہے ہوتے، نہ قید و بد کی مصیبتیں ہوتی. یہ سوچ کے رونے لگا کہ مولا کیا اللہ نے آپ لوگوں کو عظمتیں عطا کی ہیں اور دنیا والے غافل ہیں. بس اسی پہ رونا آ گیا. کاندھے پہ ہاتھ رکھے رکھے ایک جملہ کہا، ابو ہاشم اللہ تمہیں اس خیر پہ باقی رکھے. اما عباس اسی خیر کا نام ولایت امیر المومنین ہے. درود بھیجیے محمد وآل. اسی خیر کا نام، یہ ایک بڑا الگ موضوع ہے، اس کے اوپر مجھے نہیں کوئی گفتگو کرنا ہے. اللہ تمہیں اس خیر پہ باقی رکھے. اور اس کے بعد کا جملہ سنیے اور یہ تصور میں رہے کہ ایک ضعیف آدمی ہے جو اس سے پہلے 3 معصومین کے ساتھ مسلسل رہ چکا ہے. کیا علم ہوگا، کیا فضل ہوگا، کیا اس کی پرہیزگاری ہوگی اور کیا صاحب عقل ہوگا. بدعقلے آل محمد کے حضور میں نہیں آتی. کیا اللہ نے اس کو عقل دی ہوگی جو مسلسل اپنے عالم اسباب میں میں رہنے کے باوجود وہ آل محمد سے اس طرح وابستہ ہے. کہا ابو ہاشم لیکن تم بھی نہیں جانتے ہو کہ اللہ نے ہم آل محمد کو کیا کیا عطا کیا. بس اس چینل کے ذریعے یہاں تو سننے والے سن رہے ہیں، بہت دور تک پیغام جا رہا ہے. میں ایک جملہ عرض کروں، جو 4 معصومین کی صحابیت کا شرف پائے ہوئے ہیں، جب وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ آل محمد کیا ہیں تو ہم 4 کتابیں پڑھ کے ہم 4 کتابیں کیا پڑھی ہیں، آپے میں نہیں ہیں. دیکھیے یاد رکھیے، اپنی عقلوں سے آل محمد نہیں سمجھ میں آئیں گے. آپ علم کے زوم پہ جتنے رہیں آپ کو آل محمد سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو عزیزان گرامی، آل محمد، اللہ تمہیں بھی نہیں معلوم کہ اللہ نے ہم آل محمد کو کیا کیا عطا کیا ہے. اور میں ایک آخری بات کہوں اسی ذیل کی کہ یہ نہ ہم سے کہیے اور یہ مہین کاپ نہ کیجئے کہ آپ معرفت حاصل کیے. سب پہلے امام کو آپ سمجھیے تو. ہنسی آتی ہے کبھی کبھی اس سوچ کے اوپر، سمجھیے تو کم سے کم امام حسین علیہ السلام کی معرفت. اے بھیا ہمیں نہیں معلوم معرفت کی کیا منزل ہو. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بس اتنا جانتا ہوں میں، مجھ جیسا جاہل، کہ جب بھی کسی کی زبان سے علی کا نام سنتا ہوں تو اچھا لگتا ہے.
جب بھی کسی کی زبان پر امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے، چاہے کہیں پر بھی ہوں، اگر کسی نے آقا حسین کا نام لیا تو اچھا لگتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اتنا ہی ایمان ہمارا باقی ہے، اللہ کرے یہی باقی رہے کہ جب بھی مولا علی کا نام آتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. اور ایک جملہ کہوں، صرف نام علی اچھا نہیں لگتا، نام لینے والا بھی اچھا لگنے لگتا ہے. ہم کیا جانے آل محمد کون ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے. تو علی کی کامیابی کے اوپر کوئی ڈسکس کرنا بیوقوفی ہے، کچھ کہنا بیوقوفی ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شاید جو صاحبان نے عقل و خرد ہیں وہ اس کو محسوس کر لے جائیں، یا جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں یا جو بڑے بڑے لوگوں کی بایوگرافیز پڑھتے ہیں وہ شاید میری بات کی تائید کریں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کاش میں کہہ لے جاؤں آپ اس کو محسوس کر لیں. جب انسان عقل کی بلندیوں پر پہنچا تو اس میں ایک چیز کامن ملی. میں نے بہت ریسرچ کی ہے اور میں یہ ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں. جب بھی وہ بلندیوں پر پہنچا اور سم تھنگ اسپیشل ہوا تو اس نے پہلا سوال توحید کے اوپر کیا. دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں توجہ دیے گا. کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی عقل کا جواب نہیں، جن کے کمال تاریخ میں محفوظ ہیں، لیکن انہوں نے وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے وہ نظر بھی آئے. لیکن ان کی وحدانیت پر جو بھروسہ ہے، وہ جو باقی رہا، وہ صرف سبب ہے حسین اور علی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے مولا کا ذکر کر رہا ہوں یا آپ بھی خوش ہو جائیں گے. یقین جانیے جہاں جہاں وحدانیت اور قدرت کے اوپر شکوک ہوئے، جہاں جہاں اللہ میاں سمجھ میں نہیں آیا، جہاں جہاں اللہ میاں سمجھ میں نہیں آیا، وہاں وہاں کردار علی نے مجبور کر دیا کہ اللہ کون ہے. وہاں وہاں امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ خدا کون ہے. ہاں ایک واقعہ ذرا سا عرض کر دوں تاکہ بات کی کے سلسلے میں ایک دلیل بھی مل جائے اور ایک نظیر بھی سامنے آ جائے. گو کہ وہ شخص بڑا محب تھا، میں اس پہ نہیں وہ کر رہا ہوں. ایک نام گزرا ہے تاریخ شیعت کا، جو بوری مذہب پہ تھے بعد میں شیعہ ہو گئے تھے، اور انتہائی ذہین لوگ. صدیوں میں کچھ ذہین لوگ پیدا ہوتے ہیں. اللہ صدیوں میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری جنہیں کہا جاتا ہے. بو علی سینا، بو علی سینا جو تھے 11 یا 12 برس کے سن میں علم کی آخری منزلوں پہ پہنچے ہوئے تھے، اور 18 برس کے سن میں اس پورے مملکت کے تنہا حکیم تھے. بلکہ اگر اویسینا کے نام سے یورپ میں ان کی کتاب ہے نا، اویسینا نام ہے نا، ہاں اویسینا نا، ہاں اویسینا کے نام سے یورپ میں بلکہ یہ ٹی بی کا جو مرض ہے، ٹی بی ہو رہی، ٹی بی ہو گئی، اس کو مرض کی حیثیت سے جو تشخیص کی ہے وہ جناب ابو علی سینا نے کی. بڑا ذہین آدمی تھا، بہت ذہین آدمی تھا. اس کی ذہانت کے لیے ایک واقعہ بڑا شہرت رکھتا ہے کہ ایک بار اس کے شاگردوں نے اس کے ذہن کے امتحان کے لیے ایک کام یہ کیا کہ جس مسند پہ آ کر وہ درس دیتے تھے وہاں پر مسند ہٹائی اور ایک باریک سی چادر بچھا دی، اس کے اوپر مسند رکھ دی کہ دیکھیں یہ ہلکا سا جو تغیر ہوا ہے، فرق آیا ہے، کہ ابو علی سینا محسوس کر لیں گے. تو ابو علی سینا آئے، آ جائیے ادھر ہی آ جائیے سید بھائی، آئیے فاضل میں آپ بھی آ جائیے، ایک سلوات بھیج دیں محمد وال محمد. آ جائیے ادھر، ادھر آ جائیے، ایک اور سلوات بھیج دیں محمد وال محمد. آ جائیے مولانا، آپ بھی تشریف لے آئیے، آپ بھی آئیے. یہ ہلکا سا فرق وہ محسوس کر پائیں گے کہ نہیں استاد؟ اب سب بچے کلاس میں خاموش بیٹھے ہوئے. بو علی سینا تشریف لائے، مسند پہ بیٹھے، بجائے بچوں کی طرف دیکھنے کے ایک بار انہوں نے چھت کی طرف دیکھا، پھر فرش کی طرف دیکھا، پھر چھت کی طرف دیکھا، پھر چوک کے فرش کی طرف دیکھا.
تو شاگردوں نے کہا استاد خیریت تو ہے؟ کہا بھیا آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ چھت کچھ نیچی ہو گئی ہے، یہ زمین کچھ اونچی ہو گئی ہے۔ یہ سینس تھا، یہ کمال تھا۔ اب سنیے اس باکمال آدمی کے سامنے، دیکھیے جب بڑے بڑے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے ان بڑے بڑوں میں علی کتنے بڑے۔ مولا علی کی تو مظلومی یہی ہے کہ جو بونے تھے ان سے تقابل کیا جاتا ہے چھوٹے لوگوں سے۔ اما جب بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیے گا اور اس کے بعد میں مولا متقیان کی سیرت کو دیکھیے گا تب سمجھ میں آئے گا ان بڑے بڑوں میں علی کتنے بڑے۔ ان بڑے بڑوں میں جناب ابو علی سینا ایک روز نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو مسجد کے آس پاس جمع ہو گئے، اور جب نماز تمام ہوئی تو کچھ نوجوان آگے بڑھے۔ اچھا جوان ہو یا سماج ہو، چھوڑتا نہیں ہے، ہاں کبھی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ ایک بار وہ مفتی محمد عباس صاحب، ہمارے بجازے میں مفتی صاحب کی جو مسجد ہے نا، مفتی محمد عباس صاحب ایک نام ہے، اما میر انیس اللہ المقامہ جب اپنا مرثیہ کہتے تھے تو پہلا کام کرتے تھے کہ مفتی محمد عباس صاحب کو جا کر سناتے تھے، اور انہوں نے یہ جملے کہے تھے، میر صاحب اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو آپ ہی کی زبان میں۔ تو بات ایک دم سے یاد آ گئی، اللہ ان کے درجات کو عالی فرمائے۔ بات یاد آ گئی کہ ایک دو روز مجلس پڑھ رہے تھے تو مجلس کے دوران بارش ہونے لگی تو لوگ بھاگنے لگے، کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ، یہ رحمت پروردگاری ہے۔ اب جب انہوں نے کہا تو سب بیچارے بھیگتے رہے چپ چاپ سے۔ ایک روز یہ کسی کام سے جا رہے تھے، لیکن کیا حاضر جواب تھے مفتی محمد عباس صاحب، تو اب لوگ کہاں چھوڑنے والے۔ یہ اس پہ یاد آ گیا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں نے کہا مفتی صاحب رحمت سے کیوں بھاگ رہے ہیں، تو پلٹ کے کیا جواب دیا، کہا کمبختو دیکھ نہیں رہے ہو پیروں کے نیچے آ رہی ہے۔ پیروں کے نیچے، یہ واقعہ بے ساختہ یاد آ گیا مفتی صاحب کا، اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے عالم و فاضل کہ میر صاحب جیسا شاعر جو نازک مزاج ہو وہ کلام سنانے جائے کسی کے پاس۔ اور مزیدار بات یہ ہے جو آج 9 ربیع الاول کو ہم اشعار پڑھتے ہیں مفتی صاحب اس سے پہلے کہہ چکے ہیں، درود بھیج دیے محمد وآل محمد، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے کہ ابو علی سینا نماز پڑھے تھے، جیسے ہی نماز تمام ہوئی لوگ پہنچ گئے ان کے پاس۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ کہ میں اپنے خدا کے سامنے سر بسجود تھا۔ کہا استاد آپ تو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھا نہ ہو اس کو ماننا کیا، تو آپ کس کا سجدہ کر رہے تھے؟ کہ میں اپنے اللہ کا۔ تو کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ لمحے بھر کے لیے اتنا ذہین آدمی بھی لاجواب ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا جواب دے۔ اب دیکھیے علی کا کمال، فوراً خیال آیا ذات مولا متقیان کا، فرمانے لگے کہ ہاں بھائیوں بے شک میں نے خدا کو نہیں دیکھا ہے، لیکن تاریخ انسانیت میں کامل ذات کو دیکھا ہے جس کا نام علی ہے، جس کا نام علی ہے۔ میں نے اتنا دیکھا ہے جو ایک کامل ترین شخصیت ہے کائنات انسانیت کی، وہ کسی اللہ کے سامنے جھکتا تھا، تو جس خدا کے سامنے علی جھکتا تھا اسی کے سامنے ابو علی سینا جھکتا ہوا نظر آ رہا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے ایکسٹرا آرڈنری جنہیں کہا جائے وہ جب اپنی ذات پر غرور کرتے ہوئے نظر آئے تو اگر کسی نے ان کے غرور کو ختم کیا تو اس ذات مقدس کا نام یا علی ہے یا حسین ہے۔ بہرحال ان کی کامیابی پہ گفتگو کرنا بےوقوفی ہوگا، لیکن چونکہ شیعہ بھی کامیاب کہا ہے اور یہ ایک اصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، اور میرا اکثر میری کوشش ہوتی ہے کہ جب اصال ثواب کی مجالس ہو رہی ہوں تو اس میں کم سے کم موت کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہو۔ تو اسی ذیل میں ایک بات کہوں کہ علی کے شیعہ کی کامیابی، کیا کہنا علی کا شیعہ رہ جانا اور علی کی شیعت پر مر جانا، علی کی شیعت میں مر جانا،
اس لیے کہ پہلی منزل موت کی، وہاں پر پہلا سہارا وہی ہے جو مشکل کشا کہلاتا ہے۔ مولائے متقیان کی آمد شہرت رکھتی ہے کہ جب بھی جہاں کہیں جس کسی کو موت آتی ہے علی اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا اس وقت گزرے گی، نہ مجھ پہ ابھی گزری ہے نہ آپ پہ گزری ہے، ہم سب بتا نہیں سکتے ہیں، لیکن ایک بات تو ہم جانتے ہیں، ہماری گھٹیوں میں یہ بات ہے کہ جب بھی ہمارے بدن کو درد ہوگا، جب بھی کوئی تکلیف ہوگی، ہم پکاریں گے اسی کو جو مشکل کشا ہوگا۔ بلکہ ہمارے تو اتنی رچی بسی ہے ہمارے وجود میں اس ذات مقدس کی محبت اور اس سے مدد کا جذبہ کہ بعض وقت تو ہم شعور کی منزلوں پہ بھی نہیں ہوتے، یعنی ہمارا دماغ بھی کام نہیں کرتا ہے لیکن زبان پہ آتا ہے کلمہ یا علیم۔ یہ بعض وقت فریکشن آف سیکنڈ میں جب کوئی کام ہوتا ہے، جیسے کوئی بچہ بائک سے جا رہا ہے اور آپ رئیس منزل کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور بائک گزر رہی ہے اور ایک دم سے لڑکا پھسل گیا، تو اس وقت آپ کا دماغ نہیں قابو میں ہے، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے اس کے لیے کیا کیا جائے۔ جہاں دماغ فیصلہ نہ کرے اس سے پہلے زبان کہتی ہے یا علی۔ یہ ہماری سائیکولوجی ہے، ہماری نفسیات ہے کہ ہم مصیبت میں پکارتے ہیں مولائے متقیان کو۔ اب دیکھیے علی کا شیعہ کیسے کامیاب۔ موت کے کیفیت کو قرآن مجید نے جو بیان کیا، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی صحابی کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی حدیث کی بھی بات، قرآن کی آیتوں نے جو بیان کیا ہے کہ موت کیا ہے اور جب موت آتی ہے تو انسان پہ کیا گزرتی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کا کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا اگر کلمہ کو ہے۔ قرآن کی آواز آتی ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، سورہ واقعہ کے کلمات، اور یاد کرو جب جسم سے انسان کی جان کھچ کے اس کے حلقوم میں آ جاتی، حلق میں آ جاتی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ آج تک میں اس کا صحیح سے ڈیفائن نہیں کر پایا ہوں، اس کی تشریح نہیں کر پایا ہوں، اس کو کس طرح سے بیان کیا جائے۔ جیسے ہکا بکا ہوتا نہیں آدمی، سامنے منظر گزر رہا ہے، وہ بیچارہ اتنا مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتا، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، بس تم بیچارگی کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہے ہوگے۔ اس وقت قرآن میں ایک آواز آئی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت تمہارے پروردگار کا لطف یہ ہے کہ تمہارے مرنے والے سے کہیں زیادہ، تم سے کہیں زیادہ اس مرنے والے کے قریب تمہارا رب ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ دیکھیں یہ میرے کلمات نہیں، کسی حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، میں قریب ہوتا ہوں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، یہ اور بات ہے کہ تم خدا کو دیکھ نہیں پاتے ہو، خدا نے کہا ہے کہ میں قریب ہوتا ہوں۔ کنفرم ہے، شیعہ بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی، جو بھی قرآن کو مانتا ہے وہ مانے گا کہ اللہ قریب ہوتا ہے وقت موت۔ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اگر خود اللہ کہیں فکس ہو جائے تو وہ اللہ نہ رہے۔ دیکھیے ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، میں مفتی گنج میں رہتا ہوں، نزا کی کیفیت ہے، سکرات کی حالت ہے اور بس جسم سے جان نکلنے ہی والی ہے، آخری ہچکیاں آ رہی ہیں، اس کے معنی اللہ میاں وہاں ہے۔ وہ ایک لمحے بھر کا وقفہ ہوگا، اس وقت اللہ مفتی گنج میں ہے تو رئیس منزل میں کہاں گیا؟ اور جو فکس ہو جائے، جو محدود ہو جائے، وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، چونکہ چینل کے ذریعے بہت دور تک آواز جا رہی ہے، اس لیے دلیلاً میں عرض کر رہا ہوں تاکہ جو سننے والے ہیں ان تک بات بھی پہنچ جائے، ان کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے صرف ہم سے وعدہ نہیں کیا ہے، ہمارے علاوہ اس نے موسیٰ سے بھی وعدہ کیا، آؤ کوہ طور پر میں کلیم بناؤں گا، میں تم سے کلام کروں گا، تبھی تو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اب کسی شیعہ سنی کسی بھی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھئے کوہ طور پہ جب موسیٰ تھکے ہارے پہنچے تو اللہ میاں آ گیا سامنے؟ ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ بھئی اللہ میاں آیا، اللہ میاں آیا، سب کہیں گے ارے دماغ خراب ہے، اگر اللہ خود آ جاتا تو وہ محدود ہو جاتا، تو بھی وعدہ کیوں کیا، بلایا کیوں؟ بھئی ایک مہمان کو بلایا ہے تو آنا چاہیے تھا، کہا نہیں ایک پیڑ سے آواز آ رہی تھی، ایک بجلی کون تھی، پیڑ روشن ہوا اور اس میں سے آواز آنے لگی موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ قرآن مجید میں تفصیل سے واقعہ موجود ہے۔
میں تمہارا خدا ہوں، میں تم سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ موسیٰ نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ میرا اللہ بول رہا ہے، لیکن اللہ میاں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ نظر آئے تو اس کی وحدانیت مجروح ہو جائے، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، دوسرا وعدہ اپنے حبیب کو بلا لیا، اور یہاں تو اہتمام کیا، جبرائیل تنہا نہ آئے، تم جاؤ ساتھ میں، براق جیسی سواری لے جاؤ۔ اور بھیا ان کو تو وہاں تک بلا لیا کہ جہاں جبرائیل بھی نہیں پہنچ پا رہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو بھیا اب تو آپ کو سامنے آ جانا چاہیے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب آپ نے اتنی دور سے بلایا ہے، اور جبرائیل بھی ایک جگہ پہ جا کر رک گئے، یا رسول اللہ آگے آپ جائیے، خیریت کیوں رک گئے؟ کہنے یا رسول اللہ یہ میری آخری منزل ہے، یہ حد ہے میری، اب اگر ایک قدم آگے بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے۔ مسلمانوں کو ہوش کے ناخون لینا چاہیے، جب فرشتوں کے سردار کا اگر برابری کا تصور آ جائے تو انجام کار پر جلنا ہوتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، پھر ایک جملہ ملتے ہیں جو روایتیں ہیں مختلف، اس کی جگہ رائٹرز نے لکھا ہے، یا نبی اللہ یہ تو آپ کے قدم کی برکت تھی جو میں یہاں تک آ گیا، مجھے نہ روکا گیا نہ ٹوکا گیا نہ منع کیا گیا، یہ تو آپ کے ہم سفر ہونے کا شرف میں نے پا لیا کہ میں یہاں تک آ گیا۔ یہاں جہاں میں کھڑا ہوں یہاں نہ نبیوں میں کوئی آیا، نہ فرشتوں میں کوئی آیا، نہ اللہ کی کوئی اور بھی مخلوق آ پائی ہے، بس یہاں میں جو کھڑا ہوں تو میں ہوں اور آپ ہوں، آپ ہیں، لیکن آگے آپ، بس آپ۔ میں ایک جملہ کہوں، یہی پر صحیح لفظ ہے، جائیے خدا حافظ۔ درود بھیج دیے محمد وال۔ بھئی یہاں اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے، خدا حافظ، جائیے خدا حافظ ہے آپ کا، اب خدا کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اب وہاں پر بھی اللہ کو اب تو آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ اور رسول اللہ کے ذریعے جو میڈیٹر ہے، جو میسنجر ہے، جو پیغمبر ہے، جو نبی ہے، وہ بیچارہ وہاں رکا ہوا ہے۔ آپ کچھ کہتے تھے وہ وہاں پہنچا دیتا تھا، جو وایا تھا وہ وہاں کھڑا ہوا ہے، اور جس سے مخاطب ہوتے تھے وہ سامنے موجود ہے۔ اب بھیا مسلمانوں آپ شک نہ کریے اور ہم پر غلو کی تہمت نہ لگائیے۔ اب اگر اللہ بولے گا تو اب وہی بولے گا، اور اسی کے لہجے میں بولے گا جس کی آنکھیں عین اللہ ہوں، جس کی زبان لسان اللہ ہو، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہو۔ بلکہ یا آپ غور فرما رہے ہیں؟ اب وہاں پہ علی کا لہجہ نہ ہو تو کس کا ہو؟ یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، خود سامنے آ نہیں سکتا، جس کو سامنے بھیجتا تھا وہ وہاں کھڑا ہوا ہے، تو وہی تو آئے گا جس کا لہجہ وہاں سے بھی ملتا ہو یہاں سے بھی ملتا ہو، جس کا لہجہ وہاں سے بھی ملتا ہو یہاں سے، تو وہاں پر مولائے متقیان کے لہجے میں۔ اب تیسرا ہم سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہارے قریب ہوں گا وقت موت۔ یہاں پر بھی وہی ٹیکنیکل مسئلہ یہاں پر بھی آسان اسی نے کیا جو وہاں تھا۔ آپ نے فرمایا جب کہیں جہاں کہیں روئے زمین پر جس کسی کو موت آتی ہے واللہ علی اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا میں سامنے، علی نے کہا میں سامنے۔ اچھا ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ سامنے ہے تو لا الہ الا اللہ، اگر علی سامنے ہے تو علی ولی اللہ۔ اب مولائے متقیان سامنے ہو، جسم سے جان کھینچ رہی ہو، اوہو، انسان نہ اپنے اس درد کو نہ کرب کو بیان کر پا رہا ہو، ایسے موقع پر جب اس کی زبان بھی نہیں ساتھ دے رہی ہو، میرا یقین ہے جس کی گھٹیوں میں علی ہوتے ہیں، جس نے زندگی بھر مولا کائنات کو مشکل میں پکارا ہے، زبان نہ بھی ہل رہی ہو، دل ضرور کہہ رہا ہوگا یا علی یا علی یا علی یا علی، اور اتنے میں سامنے علی آ گئے۔
اما مشکل کے وقت میں جس کو بلایا اگر وہی آ جائے تو موت تو ہے لیکن وہ راحت بن گئی، اس لیے کہ مولا متقیان سامنے ہیں، مولا متقیان سامنے ہیں۔ اور دیکھیے جتنی تکلیفیں ہوں سب ختم ہو گئی، جتنا درد ہو وہ سب ختم ہو گیا، جتنا کرب ہے وہ سب ختم ہو گیا، اس لیے سامنے مشکل کشا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، یہاں ماشاءاللہ سے اس جگہ اس بارگاہ میں بھی بہت سی مجلسیں پڑھی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اور ظاہر ہے کہ وہی ہم جیسے جاہل لوگ کچھ مسودے یاد کر لیتے ہیں، اسی کو دہرایا کرتے ہیں، تو بہت زیادہ علم بھی نہیں ہے۔ کئی بار عرض بھی کر چکا ہوں، پھر عرض کر دوں کہ وقت موت تکلیف موت تو ہوگی شیعوں کو، لیکن احساس تکلیف نہیں ہوگی۔ درد تو ہوگا، احساس درد نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کیسے کہہ رہے ہو؟ جناب زلیخا جب تانے سنتے سنتے عاجز ہو گئیں تو اپنے دربار میں مصر کی عورتوں کو بلوایا، سب کے ہاتھ میں ایک پھل دے دیا، ایک چھری دے دی، کہا جب میں کہوں تو اس پھل کو کاٹنا۔ اب سب چھری لیے بیٹھی ہیں، پھل لیے بیٹھی ہیں، اور ایک ٹک جناب زلیخا کو دیکھ رہی ہیں۔ جناب زلیخا سامنے دیکھ رہی ہیں، جیسے ہی جناب یوسف کو انہوں نے گزارا فوراً کہا بس چھری چلاؤ۔ اتنے میں تمام عورتوں کی نگاہ حسن جناب یوسف پر پڑی، اور جیسے ہی چہرے جناب یوسف پر نظر پڑی اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا، ان کے حسن کو دیکھا، ان کے جمال کو دیکھا، تو اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی کتاب نہیں کہہ رہی ہے، بلکہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، قرآن مجید فرما رہا ہے کہ بجائے پھل کاٹنے کے وہ اتنا محو ہوئیں حسن جناب یوسف میں کہ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ ایک انگلی کٹی، دوسری کٹی، تیسری کٹی، چوتھی کٹی۔ میں ایک سوال کروں، ایک کانٹا چبھتا ہے انسان بلبلا جاتا ہے کہ نہیں بلبلا جاتا؟ ایک سوئی چبھ جائے تو انسان کو اذیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہ کہ انگلی کٹ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور اس کی جگہ پر بجائے رونے کے، بجائے افسردہ ہونے کے، بجائے چلانے کے، بجائے درد کے سلسلے میں شکایت کرنے کے، ان کے جو کلمات قرآن نے کوٹ کیے ہیں وہ یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ارے یہ بشر نہیں ہے، اتنا حسین انسان اتنا حسین نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی ملک ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اب میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں، سب کے عالموں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ جب انگلیاں کاٹ رہی تھیں وہ عورتیں تو درد نہیں ہوا تھا؟ تو ہر عالم یہی جواب دے گا، ہر مفتی یہی جواب دے گا، درد تو ہوا تھا، تو اظہار کیوں نہیں کیا؟ تو ہر مفتی سمجھائے گا درد تو ہوا تھا، احساس درد نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ حسن یوسف سامنے تھا۔ اب آپ کے سامنے وضاحت کی ضرورت نہیں، جب حسن یوسف سامنے آ جاتا ہے تو درد تو ہوتا ہے، احساس درد نہیں ہوتا ہے، اور جو حسن فخر یوسف سامنے آ جائے درد تو ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے، احساس درد نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایسا ہم سفر آیا ہے، ایسا ہم سفر ہے اس سفر کے لیے جو تمام راستوں سے آگاہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، پہلی بار کسی منزل کے سفر پر آپ نکلے ہیں تو دل بہت ہولتا ہے، چاہے آپ جتنے سمجھدار ہوں، چاہے جتنے عقل مند ہو، لیکن اگر ہم سفر ان راستوں کو، اس منزل کو جاننے والا ہوتا ہے تو ابتدائے سفر سے اطمینان ہو جاتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ میں ماشاءاللہ سبھی نے سفر کیا ہوگا، مختلف جگہوں پہ گئے ہوں گے، لیکن جب پہلی بار سفر ہوتا ہے، ابوذر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مسلسل مولا ان کو بلاتے ہیں کربلا، لیکن جب فرسٹ ٹائم یہ کربلا کا ارادہ کر رہے ہوں گے اور ایئرپورٹ پہنچے ہوں گے تو دل ہول ضرور رہا ہوگا۔ سفر ہے، جہاز دیکھ رہے ہیں، جہاز پہ بیٹھیں گے کیا ہوگا، اور وہاں وہ جو آنے والے ہیں نجف ایئرپورٹ پہ آتے ہیں کہ نہیں، ہر طرح سے خیال آتے ہیں۔
لیکن بھیا اسی سفر کے دوران کوئی ایسا آدمی ہو جو اس منزل کا جاننے والا ہو، اور اس کی مثال میں اکثر ایک جملہ کہ میں مثالیں نہیں دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ یہاں سے بمبئی جا رہا ہوں، پہلا سفر ہے، اسٹیشن پہنچ گیا، ریزرو کمپارٹمنٹ میں پہنچ گیا، اپنی ریزرو سیٹ پہ بیٹھ بھی گیا، لیکن دل ہول رہا ہے، پہلی بار سفر ہے، میٹرو سٹی ہے، اگر وہ صاحب نہیں آئے جنہیں نے آنے کو کہا ہے ریسیو کرنے کے لیے تب کیا ہوگا، ٹرین لیٹ ہو گئی تو کیا ہوگا، طرح طرح کے خیال آتے رہتے ہیں۔ اتنے میں سامنے والی سیٹ کے اوپر جو پیسنجر بیٹھا ہوا ہے، مسافر بیٹھا ہے، اس نے کہا سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا پہچانا آپ نے؟ نہیں پہچانا۔ ہاں آپ لوگ کیا پہچانیں گے، مجلسوں میں جاتے ہیں، آپ کے سامنے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو نہیں یاد ہے آپ میرے چچا کی مجلس پڑھنے آئے تھے؟ اب اخلاقاً کہتے نہیں ہاں 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 ہاں، چاہے یاد نہ آ رہا ہو۔ خیریت مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بمبئی جا رہا ہوں ایک مجلس پڑھنے کے لیے۔ کہاں پر؟ فلاں جگہ پر۔ کہا وہ فلاں صاحب کی والدہ کی تو مجلس نہیں ہے۔ ہاں انہی کی والدہ کی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، یہ دیکھیے پرچہ ہے۔ ارے واہ مولانا بڑا اچھا ہوا، یہیں سے ملاقات ہو گئی۔ ان کے بلڈنگ کے پڑوس والی بلڈنگ میں میرا گھر ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ اب نفسیاتی طور پر جیسے ہی سامنے والا کہے گا کہ ہم بھی وہیں پہ جا رہے ہیں جہاں آپ جا رہے ہیں، تو اب نہ کوئی ہول، نہ کوئی ڈر، نہ کسی طرح کا برے وسوسے آئیں گے۔ اب باہر میں جائے کوئی آئے یا نہ آئے، اس لیے کہ منزل کا جاننے والا ابھی سے ہم سفر ہے۔ اب ایک جملہ عرض کر دوں، آپ ایک حدیث سنتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ ایک حدیث اور ہے، سلونی سلونی ان طرق السماء فإنی أعلم بها من طرق الأرض، پوچھو مجھ سے آسمانوں کے راستوں کے بارے میں، اس لیے کہ علی زمین سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو جہاں کا سفر ہے وہاں کا جاننے والا یہاں موجود ہے۔ درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ بس عزیزان گرامی، کافی دیر ہو گئی مجلس پڑھتے پڑھتے، ماشاءاللہ مجمع بھی آ گیا، اور جان بھائی جیسے نیک فطرت اور ہمدرد، بے پناہ محبت کرنے والے، اور خود مجھ سے بہرحال اس کی زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اکثر کہتے تھے کہ آپ جس کی طرف مجھے موڑ دیتے ہیں میں ادھر چلا جاتا ہوں، تو ان کی محبت تھی، اللہ ان کے درجات کو عالی فرمائے۔ افسوس، بہت افسوس، ہم لوگوں کو بچھڑنے کا افسوس ہوتا ہے۔ سکون یہ ہے کہ وہ شخص آل محمد کی محبت میں دوغلا نہیں تھا۔ درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ وہ آل محمد علیہ السلام کی محبت میں دوغلا نہیں تھا، اور جس نے خلوص نیت کے ساتھ اس ڈیہڑی سے وابستگی حاصل کر لی تو یقین جانیے یہاں پر بھی اس کی کامیابی ہے۔ اور مر جانے کے بعد کس نے سوچا تھا کہ حر علیہ السلام بھی ہو جائیں گے؟ کس نے سوچا تھا؟ لیکن بس ذرا سا ریلائز کیا، سوچا کہ یہ جتنی پریشانیاں آل محمد پہ گزر رہی ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ کاش میں نے راستہ نہ روکا ہوتا، کاش لجام فرض پہ ہاتھ نہ ڈالا ہوتا، تو آج یہ غریب کربلا ان مصیبتوں سے دو چار نہ ہو رہا ہوتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو لتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں یہ ہماری وجہ سے، اور اس کے بعد میں ایک کڑا فیصلہ لیا اور بتا دیا کہ دیکھو ان کی بارگاہ میں جب فیصلے لو تو بڑے اطمینان کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ کہ چلو معافی مانگ لی جائے۔ ورنہ دیکھیے ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں مجلسوں میں ایک سے ایک عالموں کو، ذاکروں کو، خطبہ کو، جناب حر کے بہت سے مسائل مسلسل سنا کرتے ہیں، کبھی اس چیز پر ہم نے غور نہیں کیا کہ حر کے دل میں خیال کیسے آیا کہ معافی مانگ لو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، حر کے دل میں خیال کیسے آیا کہ معافی مانگ لو؟ اما جس نے اتنا بڑا جرم کیا ہو، راستہ روکا ہو، اور یہ آخری منزلیں ہیں، بچے بھوکے پیاسے ہیں، اور یہ جو معافی کا خیال آیا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمنوں میں ضرور تھا لیکن ان کی کریمی پہ بھروسہ تھا، ان کے رحم کے اوپر بھروسہ تھا، ورنہ اتنا بڑا رسک نہ لیتا کہ اپنے لشکر کو چھوڑ رہا ہے اور اعلان کے ساتھ چھوڑ رہا ہے، علی اعلان کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں،
اور بھائی سے بھی بتا رہا ہے اور بیٹے سے بھی بتا رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ بھائی بھی راضی ہو گیا اور بیٹا بھی راضی ہو گیا. پھر غلام پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا. کہا آقا جب تک کہ ظلمت میں رہے مجھے اپنے ساتھ رکھا, اور جب جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو مجھے فراموش کر رہے ہیں. نہیں آقا, اب آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں تو یہ غلام بھی آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا. بس عزاداروں, میں نے بھی مجھے زیادہ دیر تفصیلی نہیں عرض کرنا ہے کوئی تفصیل. ابھی جشن بھی ہے, جشن امام حسین آل انڈیا مقاصدہ ہے مفتی گنج میں امام باڑے میرر صاحب میں. اگر جن کو پاس وہ موقع ہو تشریف لائیں. مختلف علاقوں کے شعراء کرام آ رہے ہیں, منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے. تو میں زیادہ تفصیلاً تو نہیں عرض کر سکتا, فقط اتنا کہ حر نے کئی چیزوں کا سلیقہ دیا ہے. اور بھیا آپ بچے جو بیٹھے ہیں, جوان بیٹھے ہیں, میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی آنکھ کھلی اور ان کی ڈیوڑی سے آپ کو وابستگی ملی, لیکن ان کے سلسلے میں دوغلے نہ بنیے, دوغلے نہ بنیے. خود ان کے چاہنے والوں نے نہ جانے کتنے راستے ہم کو بتائے ہیں کہ ان کی ڈیوڑی پہ جاؤ تو کس طرح جاؤ. حر نے پہلا کام جو کیا اور کمال کا کام کیا, جس کے اوپر کبھی ڈسکس نہیں ہوتی اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی, کوئی گفتگو نہیں ہوتی, کہ کہا میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھو. عربوں میں ہاتھوں کو باندھنے کا مطلب ہے جیتے جی مر جانا. یعنی ہاتھ کسی شہسوار کے, کسی بہادر کے, کسی سامنت کے اسی وقت بنتے تھے جب اس کی تلوار گر جائے, اور جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ جاتی تھیں, جس کے ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا تھا, اس کے اوپر حجو کی جاتی تھی. شعراء کرام شعر کہا کرتے تھے حجوں میں, بڑے بہادر تھے, ہاتھ تو بندھوا لیے تھے, بڑے بہادر تھے. تو ہاتھ بندھوانے کا مطلب ہے موت. لیکن حر نے دنیا کو بتا دیا یہ زندگی مر جائے تاکہ حسین کے صدقے میں جو زندگی ملے وہ ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کہلائے. میرے ہاتھوں کو باندھو اور میری آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دو, اس لیے کہ یہ گناہگار آنکھیں اپنے آقا کی زیارت کیسے کریں گی جب تک کہ وہ معاف نہ کریں. چلا سنا کرتے ہیں, بس 2 منٹ کی زحمت یا 3 منٹ کی زحمت مجلس کو تمام کروں. لکھا یہ ہے کہ جب وہ چلا تو اب کچھ سجھائی تو دے نہیں رہا تھا, کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا تھا. تو بیٹے سے مخاطب ہو کے کہنے لگا, بیٹا یہ بتاؤ کہ اب کتنا سفر رہ گیا ہے, اب خیام حسینی کتنے دور رہ گئے. اور جناب حر کا بیٹا ان کو بتا رہا تھا کہ اب اتنی دور خیمے رہ گئے, اتنی دور. اسی دوران بیٹے نے کہا اللہ اکبر. یہ علامت مانی جاتی تھی دوران جنگ کہ یا تو آپ پر کوئی حملہ آور ہوا ہے یا آپ کسی پر حملہ کر رہے ہیں, تبھی تکبیر بلند کی جاتی تھی, یا کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا تب تکبیر بلند ہوتی تھی. کہا اللہ اکبر. کہا میرے لال خیریت تو ہے, یہ تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا بابا غضب ہو گیا, اصحاب حسین استقبال کو آ رہے ہیں. اے عزیزوں ایک جملہ کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے, ایک بار ان کی ڈیوڑی کی طرف بڑھ کے دیکھو تو اصحاب حسین استقبال کو آ رہے ہیں. اور لرز رہا تھا کہ ایک بار پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا میرے لال اب کیوں تکبیر بلند کی؟ کہا بابا غضب ہو گیا, خود آقا حسین کے بھائی ابو الفضل عباس چلے آ رہے ہیں, جوان بیٹا علی اکبر آ رہا ہے. اور ابھی کانپ رہا تھا عزاداروں کہ ایک بار چیخ مار کے کہا اللہ اکبر. کہا میرے لال اتنی زور سے تم نے تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا بابا غضب ہو گیا, آقا حسین آ رہے ہیں. کریمی کے اوپر جانے قربان آقا حسین تشریف لا رہے ہیں. بس امام حسین علیہ السلام کی عزاداروں جیسے ہی آمد سنی اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا, قدم ہائے امام حسین علیہ السلام پر سر کو جھکا دیا, اور یہ کہتے ہوئے سر کو جھکانے لگا حلی توبہ یمن رسول اللہ, اے فرزند رسول مجھ جیسے گناہگار کی توبہ قبول ہو سکتی. کیا دل ہے امام حسین. دیکھیے بچپن سے میں بھی سنتا ہوں مجلس سے, آپ بھی سنتے ہیں, جب سے پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے پڑھ بھی رہا ہوں. اللہ اکبر. کس شریف کا نام ہے حسین, کس کریم کا نام ہے حسین. ادھر اس نے کہا حلی توبہ, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ اٹھایا. کیا سکینہ کی پیاس یاد نہیں ہے؟ کیا علی اصغر کی پیاس یاد نہیں ہے؟ نہیں. اٹھایا اور سینے سے لگا لیا, اور یہ کہتے ہوئے مسکرا کے کہنے لگے میں نے بھی معاف کیا میرے خدا, میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. اور تھوڑی دیر بعد چھاؤں میں لے کے کھڑے ہو گئے. جب چہرے پہ ندامت کے آثار دیکھے, تو اس وقت آیا ہے میرا مہمان بن کر, اور جب میرے پاس کچھ نہیں ہے, ایک کام کر, شدت کی گرمی ہے, تھوڑی دیر میرے ساتھ سائے میں کھڑا ہو گئے. اللہ اکبر. یہ علی کا بیٹا اس طرح آنے والے
مہمان کی میزبانی کر رہا، میرے ساتھ سائے میں کھڑا ہو جا۔ اور روایت کہتی ہے جب سائے میں آیا تو پھر چہرے پہ بے چینی نظر آئی تو کہا آپ کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں نے معاف کر دیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ کہا فرزند رسول ابھی تک دشمنوں کے لشکر میں تھا، جب اتنی دور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں الاتش پہنچ رہی تھی تو اب تو میں خیمے کے قریب کھڑا ہوا ہوں۔ جب یہ بچے کہتے ہیں ہائے پیاس، تو فرزند رسول دل تڑپ جاتا ہے، لگتا ہے ان کا گناہگار ابھی زندہ کیوں ہے؟ فرزند رسول مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں جلد سے جلد آپ کے اوپر جان کو نچھاور کروں۔ بڑی مشکل سے جناب حر کو اجازت ملی، بس 2 منٹ کی زحمت۔ کربلا بے حصوں کے لیے نہیں ہے عزاداروں، میں اکثر کہتا ہوں کربلا بے حصوں کے لیے نہیں ہے، کربلا بے غیرتوں کے لیے نہیں ہے، کربلا صاحبان احساس کے لیے، کربلا شرفا کے لیے۔ یہ جو جناب زہرا تڑپ کے رو رہی ہیں ہائے میرا حسین، یہ جو رسول اللہ رو رہے ہیں ہائے میرا نواسا، یہ جو مولا متقیان شہادت سے پہلے تڑپ رہے ہائے میرا حسین، یہ جو پردہ غیب میں امام آج بھی رو رہا ہے جد مظلوم آپ پر خون کے آنسو روتا ہوں، اس کا سبب یہ ہے کیا ہے؟ سبب یہ مظلومی ملاحظہ فرمائیے امام حسین علیہ السلام کی۔ لکھا یہ ہے کہ حر کے بیٹے کو جب حر کو اجازت ملی تو حر نے اپنے جوان بیٹے سے کہا بیٹا تم جاؤ تاکہ تمہارا درد میں سہوں تو مجھے احساس تو ہو کہ کتنا دل دکھایا۔ اجازت ملی، اب حر نے بھیج تو دیا لیکن باپ کا دل ہے بڑے اضطراب کے عالم میں اپنے بیٹے کی جنگ دیکھتا رہا۔ جب دشمنوں سے وہ گر گیا اور پے در پہ حملے اس کے اوپر ہوئے اور زخموں سے وہ چور ہوا، اور جب وہ گھوڑے سے گرا تو وہاں سے اس نے احتیاط دیکھی ہے، ظاہر ہے حر کا بیٹا ہے، اس نے امام حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا، امام حسین کو بس کہا آپ پر آخری سلام، لیکن بابا سے مخاطب ہو کے کہنے لگا بابا میری مدد کو آؤ، میری مدد کو آؤ۔ اب یہاں پر صاحبان اولاد اس نقطے کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ جس وقت ایک زخمی بیٹا پکارے باپ پر کیا گزرتی ہے اور باپ کس تیزی سے پہنچتا ہے۔ حر بھی مرد میدان ہے، بہترین گھڑ سوار ہے، کتنی تیزی سے گھوڑے کو دوڑایا ہوگا، کتنی تیزی سے مقتل میں پہنچا ہوگا، لیکن تاریخ ہی کہتی ہے جیسے ہی بیٹے کے پاس پہنچا تو اپنا غم بھول گیا۔ علماء نے لکھا غم بھولنے کا سبب یہ تھا کہ اس سے پہلے آقا حسین تشریف لا چکے تھے۔ امام حسین کے زانو پر جب بیٹے کا سر دیکھا تو گھبرا گیا، کہہ رہے فرزند رسول آپ نے کیوں زحمت کی؟ آپ 3 روز کے بھوکے پیاسے ہیں، اللہ اکبر ظرف حسین۔ لکھا یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ کلمات کہے جھکا ہوا سر اٹھایا، حسرت سے دیکھا حر کیا دستور دنیا یہ بھی ہے کہ کوئی بوڑھا باپ اپنی جوان کی میت اٹھائے؟ اللہ اکبر، یہ ہے مظلومی حسین، جس حسین نے صبح عاشور یہ کہا تھا کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی بوڑھا باپ اپنی جوان کی میت اٹھائے، وہی عصر عاشور علی اکبر کا جنازہ لیے ہوئے ہے، چاروں طرف دیکھ رہا ہے، پھر مظلومی دیکھیے کہ ایک آواز دے رہا ہے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ حسین کا سہارا بنو، ارے کوئی نہیں ہے جو حسین کی مدد۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہم سب اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو توفیقات نیک عطا ہو، اور ہم سب جب تک کہ جیتے رہیں اس ڈیوڑی سے وابستہ رہیں، اور اللہ کرے جب موت آئے تو لب پہ یا حسین ہو یا علی ہو۔ پروردگارہ اس مجلس کا ثواب مرحوم قرار حیدر صاحب اور جان صاحب ابن غلام موسیٰ صاحب کی روح کو پہنچے، اور التماس گزار ہوں کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جان بھائی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ یا حسین یا حسین یا حسین
اے شام غریباں میں زینب کا نالا، اے شام غریباں میں زینب کا نالا، اے شام غریباں میں زینب کا نالا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ، کلیجے سے اپنے لگا لوں میں آؤ، میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ، کلیجے سے اپنے لگا لوں میں آؤ، میرا دل دھڑکتا ہے گہرا اندھیرا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ، اے شام غریباں میں زینب کا نالا، اے شام غریباں میں زینب کا نالا، دکھاتا ہے میدان قیامت کا منظر، بھلا کیسے ڈھونڈو گی تم قبر اصغر، دکھاتا ہے میدان قیامت کا منظر، بھلا کیسے ڈھونڈو گی تم قبر اصغر، ہر ایک سمت چھایا ہوا ہے اندھیرا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ، اے شام غریباں میں زینب کا نالا، اے شام غریباں میں زینب کا نالا، پکارا تم کو میں دریا پہ جا کر، میں پوچھا اسحاقہ کا شانہ ہلا کر، پکارا تم کو میں دریا پہ جا کر، میں پوچھا اسحاقہ کا شانہ ہلا کر، لگائے تماش کیزا دل سے تمہارا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ، اے شام غریباں میں زینب کا نالا، اے شام غریباں میں زینب کا نالا، زمانہ ہوا شام غریباں، تھے ماہر حرم خاکے صحرا پگریاں، زمانہ ہوا شام غریباں، تھے ماہر حرم خاکے صحرا پگریاں، غزائیں سناتی ہیں اب تک یہ نو
سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبہ میں زینب کا نالا ہے شام غریبہ میں زینب کا نالا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین قرآن کہا ہر سو سناٹا سا چھایا ہے قرآن کہا خاموشیاں چھائی ہے ویران مدینہ ہے خاموشیاں چھائی ہے ویران مدینہ ہے ہر وقت کا نوحہ ہے ہر وقت کا نالا ہے بسایا ہے جب سے بابا نے پردیس بسایا ہے رحمت ہے محرب کی یہ قافلہ جس جا ہے رحمت ہے محرب کی یہ قافلہ جس جا ہے ایک ایک دم رخصت اللہ کو سونپا ہے ایک ایک دم رخصت اللہ کو سونپا ہے پھر سینے میں کائے کو دل میرا تڑپتا ہے جب سے میرے بابا نے پردیس بسایا ہے جب سے میں ایک ایک ارے ایک ایک مسافر سے یہ حال میرا کہنا ایک ایک مسافر سے یہ حال میرا کہنا ارے جب قافلہ مل جائے بعد صبا کہنا ارے گوشوں میں میرے گھر کے مدت سے اندھیرا ہے جب سے میرے بابا نے پردیس بسایا ہے جب سے انجان ارے انجان سی لگتی ہے کیا ہو گیا دنیا کو سب بھول گئے ارے سب بھول گئے جا کر پردیس میں صغرا کو بات چچا نے عباس چچا نے بھی تک نہیں لکھا ہے جب سے میرے بابا نے پردیس بسایا ہے جب سے میرے بابا نے پردیس بسایا ہے جلتی ہوئی شموں میں اب نور نہیں باقی گویا کے اجالوں کا دستور نہیں
खबर पदादी की रो आती हूँ जा जा कर अश्कों से रे अश्कों से इन आँखों को धो आती हूँ जा जा कर दिल मेरा दिल मेरा किसी लम्हे घर में नहीं लगता है जब से मेरे बाबा ने परदेस बसाया है जब से मेरे बाबा ने परदेस बसाया है अरे खत मुझको न लिखवाया भैया अली अकबर से दीदार की हसरत में बीमार बहन तर से बदली हुई रे बदली हुई कुछ मुझसे लगता है सकीना है से मेरे बाबा ने परदेस बसाया है गिरती है रे फिरती है निगाहों में हर वक्त हंसी उसकी रे गोदी में मेरी आकर बढ़ती थी खुशी उसके अरे मालूम नहीं मुझको पर कोई मुसीबत तो नहीं पड़ी है मेरा दिल बहुत बेचैन है उम्मे सलमा अश्क बहाते बहाते रोज़े रसूल पर पहुँच गई रोज़े रसूल पर सो गई ख्वाब में क्या देखा रसूल खुदा आए हैं न सर पे अमामा है न पैर में नालैन है और सर पे करबला की खाक पड़ी है उम्मे सलमा ने इस हालत में देख कर पूछा या रसूल अल्लाह ये आपकी क्या हालत है अरे रसूल रो कर कहते हैं उम्मे सलमा मैं नारे सलावत